السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے ایک بہترین گفتگو اذان کے حوالے سے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سنی ہوئی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ نماز کے حوالے سے ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آج کے لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہوں گے، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عقائد درست ہونے کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ نماز کا ہے، اور نماز کے ذریعہ بندہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وَهُوَ ساجد، جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نماز کو ایمان کا لفظ عطا فرمایا ہے، ایمان کا نام دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کر دیں، ضائع کر دیں۔ جلالین شریف کے اندر اس لفظ ایمان کی تفسیر کے اندر فرمایا ای صلاتکم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہاری نماز باطل کر دیں، تمہاری نماز ختم کر دیں۔ لیکن تفسیر مدارک کے اندر اس کے اوپر بڑا بہترین نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کو نماز سے کیوں تعبیر کیا گیا، یعنی نماز کو ایمان سے کیوں تعبیر کیا گیا، کیوں اس کا نام ایمان رکھا گیا؟ لأن وجوبها على اہل الایمان وقبولها من اہل الایمان۔ ارشاد فرمایا یہ ایمان والوں کے اوپر فرض ہے اور ایمان والوں کے پاس ہی سے قبول کی جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی مومن نہیں ہے، اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھ سجدے کرے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کے سجدے قبول نہیں ہیں۔ اب یہ نماز اس سے پتہ چلا کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو ہماری نماز درست ہونی چاہیے۔ جب ہماری نماز درست ہوگی تو رب کی بارگاہ میں بہترین طریقے پر قبول ہوگی۔ اگر ہماری نماز ہی درست نہیں ہوگی، ہم سجدہ ڈنگ سے نہیں ادا کریں گے، رکوع سیدھا نہیں کریں گے، یا قیام میں سیدھے نہیں کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز کیسے درست ہوگی؟ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا ہے۔ جب نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا تو حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا اگر تو اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو تیرا خاتمہ طریقہ محمدی پر نہیں ہوگا، طریقہ محمدی پر نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حتیٰ کہ میں نے امام عشق و محبت کا ایک قول پڑھا جس کے اندر امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رکوع کے اندر پیٹھ سیدھی نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز درست کریں۔ آپ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز کے واجبات ہم سے چھوٹ رہے ہیں، نماز کے اندر مکروہات تحریمی کے مرتکب ہم ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضروری کیا ہے؟ ہم پہلے اپنی نماز درست کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو چند باتیں سمجھاؤں مکروہات تحریمی کے حوالے سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت کون کون سے ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کی بنیاد پر ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ نماز میں کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا، یہ کئی حضرات کا مشغلہ ہوتا ہے کہ
داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، قاعدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہے تو اس طریقے سے ہاتھ چھوڑ کر کے داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کھجلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کپڑا لٹکانا یعنی کپڑا اس طرح مونڈے پر یا سر پر ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹک رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ایک کپڑا ہے، اب اس کو اس طریقے سے اگر ہم ڈالیں گے تو یہ دونوں کنارے، تو اس طریقے سے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز دھیمی ہوگی۔ اسی طریقے سے آج سردی کا موسم ہے، کئی حضرات چادر استعمال کرتے ہیں، شال استعمال کرتے ہیں، مفلا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں تو وہ مذہب ہے کہ ہمیں شال کیسے رکھنی ہے، کہاں رکھنی ہے، اس کا بھی طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے، اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا۔ کئی حضرات یہ جو مثال کے طور پہ اس کو شال سمجھے یا مفلا سمجھے، کئی حضرات اس طریقے سے رکھتے ہیں، یہ ایک کنارہ پیٹ کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارہ پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، تو اگر کسی نے اس طریقے سے بھی نماز پڑھی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر یہ جو میں نے بتایا کہ دونوں کنارے باہر کی طرف اس طریقے سے لٹک رہے ہوں گے تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب اگر کوئی اس کو یوز ہی کرنا چاہتا ہے، اس کو گلے سے لٹکا کر ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بھی طریقہ بتایا ہے ہمارے علماء کرام نے۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے ایک کنارہ اس طرف رکھے اور ایک کنارہ اس طرف رکھ کے گلے کے اندر لپیٹ کر کے دوسرا کنارہ داہنی طرف یا بائیں طرف نکال کر کے رکھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اب دوسرا طریقہ اسی کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ہے شال۔ اب اگر کوئی شال اوڑھ کر، یہ تو میں نے لٹکانے کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا، اب اگر کوئی شال اوڑھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کئی حضرات اس طریقے سے غلطی کرتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سر سے نیچے یعنی مونڈے کے اوپر چادر لٹکا کر کے نماز پڑھتا ہے، اوڑھ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر کرم نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا ضروری کیا ہے، ہم اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ اب اس کا بہتر طریقہ کیا ہوگا، ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس طریقے سے چہرے یہ سر کے اوپر شال رکھیں، پھر اس کے بعد یہ ایک کنارہ ہے اور یہ اس کو ادھر کی طرف لا کر کے رکھ دیں، یہ ہو گیا بہتر طریقہ۔ اب اگر آپ نے اس انداز میں نماز پڑھی تو آپ کی نماز مکمل طریقے پر بلا کراہت ہو جائے گی۔ یہ کنارہ یا آپ اس طرف رکھے یا اس طرف رکھے، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے، مونڈے پر نہیں بلکہ چہرے پر ہماری چادر ہونی چاہیے۔ اب اسی طریقے سے میں یہاں پر دوسرا بھی مسئلہ سمجھاؤں، کئی حضرات جب نماز کے لیے آتے ہیں تو جیسے ہی دیکھا کہ امام صاحب رکوع کے اندر جا رہے ہیں تو وضو کر کے جلدی جلدی رکوع پانے کے لیے آدھی آستین اتاری ہوتی ہے، آدھی آستین نہیں اتاری ہوتی ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسے حضرات کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری کیا ہے، مکمل طریقے پر پرسکون طریقے پر وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اعضائے وضو کو صاف کریں، پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے اپنا کپڑا یا آستین وغیرہ جو ہے وہ درست کریں، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ اب اس کے اندر دوسرا کئی حضرات اس میں یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ جلدی جلدی جماعت پانے کے چکر میں یا رکوع پانے کے چکر میں پچھلی صف سے ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور آتے آتے اگلی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لہٰذا کرنا کیا چاہیے، میں نے جیسے بتایا پرسکون طریقے پر سب سے پہلے آئے، پھر اس کے بعد صف میں پرسکون طریقے پر کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہیں، آپ کی نماز انشاءاللہ مکمل طریقے پر ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا، جسے ہم انگلیاں پھوڑنا کہتے ہیں، کئی حضرات کی یہ بیماری ہوتی ہے یا فطرت یا عادت سمجھ لیجئے، تو اگر کوئی شخص انگلیاں چٹکاتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کے اندر اس طریقے سے شامل کرنا نماز کی حالت میں، یہ بھی نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھا کر کے نماز پڑھنا۔ اب سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو کلائیاں ہیں اس کو اٹھا کر کے رکھیں ہم، تب جا کر کے ہمارا سجدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے یہ پوری کلائی بچھا کر، یہ پورا ہاتھ کلائی کے ساتھ بچھا کر کے رکھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہٰذا اس بات سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ یہ جو کلائی بچھا کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہ مردوں کا طریقہ نہیں بلکہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم تو مرد ہیں الحمدللہ، تو کیا ہونا چاہیے طریقہ؟ کلائیاں یہ جو حصہ ہے اسے اٹھا کر کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ناک اور منہ کو چھپا کر کے نماز پڑھنا۔ ابھی سردی کا موسم ہے یا پھر کرونا وائرس کا زمانہ ہو، تو ایسے صورت میں اگر کوئی منہ کو چھپا کر کے، ناک کو چھپا کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہٰذا ماسک لگا کر یا مفلہ اس طریقے سے باندھ کر کے جس کی وجہ سے ناک اور منہ چھپے رہے، اگر کوئی بندہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہٰذا اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بے ضرورت کھنکار نکالنا۔ کئی حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانستے رہتے ہیں یا کھنکار نکالتے رہتے ہیں، اگر بے ضرورت بلا وجہ ہے تو ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں اگر کھنکار نکالنا ضرورت کی وجہ سے ہو، عذر کی بنا پر ہو کہ اگر وہ کھنکارے گا نہیں تو ایسے صورت میں قرات کرنے کے درمیان وہ چیز مانع ہو جائے گی، رکاوٹ پیدا کرے گی، تو ایسے صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھنکار نکالے، لیکن بلا وجہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بالقصد جماہی لینا، جماہی یعنی ہماری زبان کے اندر جسے بگاسا کہتے ہیں، بالقصد جان بوجھ کر کے جماہی لینا یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قوما اور جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا۔ سب سے پہلے قوما اور جلسہ کو سمجھیے۔ قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اور جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھے بیٹھنا۔ اب کئی حضرات کی ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ جیسے ہی رکوع کی تکبیر اٹھنے کے لیے کہتے ہیں فوراً سجدے میں ہی چلے جاتے ہیں، آدھے ادھورے کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان دوسرا سجدہ جلدی میں کرنے کے چکر کے اندر وہ جلدی سیدھے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اور جس طریقے سے مرغی دانہ چگنے کے لیے چونچ مارتی ہے اسی طریقے سے لوگ سجدہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی انداز اور یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اس واسطے کیا کرنا چاہیے؟ قوما اور جلسہ کے اندر سیدھا بیٹھنا اور سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ اس پر عمل نہیں ہوا تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طریقے سے رکوع میں قرات کو ختم کرنا، یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اگر کوئی بندہ قرات کر رہا ہے سورہ فیل شریف اور آخر میں آیت کریمہ ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں رکوع کر لوں جلدی سے، اور اس کا رکوع اور وہ رکوع میں پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کی قرات وہیں پر ختم ہو رہی ہوتی ہے، فَجَعَلَهُمْ کہتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کسی نے رکوع کے اندر اپنی قرات ختم کی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے قیام کی حالت میں ہی اپنی قرات مکمل کریں، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہے اور رکوع میں جائے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام سے پہلے مقتدی کا رکوع یا سجدے میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس میں بھی کئی حضرات جلد بازی کرتے ہیں، عجلت کرتے ہیں کہ میں امام سے پہلے سجدے میں چلا جاؤں، رکوع میں چلا جاؤں، امام کا رکوع جلدی ختم نہیں ہوتا ہے، میں جلدی ختم کر لوں، یعنی امام صاحب ابھی تکبیر کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں اور وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں موجود ہے، اس وجہ سے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب امام تکبیر کہے، تکبیرات انتقال کہے، پھر اس کے بعد ہمیں ارکان تبدیل کرنے ہیں، ہمیں رکوع میں جانا ہے یا سجدے کے اندر جانا ہے، یا رکوع سے سر اٹھانا ہے، سجدے سے سر اٹھانا ہے، یہ امام کے بعد ہونا چاہیے، حتیٰ کہ امام کی تکبیر کے بعد ہماری تکبیر ختم ہونی چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا پیارا مسئلہ ہے۔ نمازی نے قصداً جماعی نہ لی بلکہ جماعی خود آئی تو نماز مکروہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جماعی تو ظاہر سی بات ہے نیچرل ہے، اب خود آئے گی تو ایسے صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پھر مکروہ ہوگی یا پھر کیا ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا نماز تو مکروہ نہیں ہوگی مگر اسے روکنا چاہیے، نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ جماعی کا مسئلہ پہلے میں نے بیان کیا، بگاسا کھانا، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جماعی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آ ہی جائے خود بخود تو ایسی صورت میں اسے سب سے پہلے روکنا چاہیے۔ اب روکنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر نہ روکیں تو پھر اس کے بعد ہونٹ کو دانتوں سے دبائے، ہونٹ کو دانتوں سے دبائے، سب سے پہلے تو روکنا چاہیے۔ اگر پھر بھی نہیں روکے تو اس کا دوسرا طریقہ روکنے کا کیا ہے؟ ہونٹ کو دانتوں سے دبائے۔ اور اگر اس پر بھی نہ رکے تو دایاں یا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ چھپا لے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں قیام میں دائیں ہاتھ اور دوسرے مواقع پر بائیں ہاتھ سے ڈھانکیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جب جماعی آتی ہو تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہم السلام اس سے محفوظ ہیں، فوراً جماعی رک جائے گی۔ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ارشاد فرمائے کہ دوسرے مواقع نماز کے اندر جو دوسرے ارکان ہیں وہاں پر بائیں ہاتھ سے جماعی کو روکے، اگر دانتوں سے نہیں رکتی ہے تو بائیں ہاتھ سے روکے، لیکن حالت قیام میں ہے تو ایسی صورت میں داہنا ہاتھ استعمال کریں، یعنی سیدھا ہاتھ۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر ہم اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں، اب ظاہر سی بات ہے بایاں ہاتھ رکھنے کے لیے جائیں گے تو دونوں ہاتھ چھوٹ جائیں گے، اب دونوں ہاتھ چھوٹ گئے ہماری نماز جاتی رہی۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر جماعی آ رہی ہے نہیں رک رہی ہے، ہاتھ سے روکنا چاہتے ہیں تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ سے روکیں، سیدھا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھیں یا منہ پر رکھیں۔ اگر دوسرے ارکان ادا کر رہے ہیں، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قاعدے کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں بایاں ہاتھ رکھیں۔ اب اس کے بعد کس رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے؟ ارشاد فرمایا زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں اس پر درس دے رہا تھا تو چند نوجوانوں نے اس پر سوال کیا کہ زعفران کون سا رنگ ہوتا ہے؟ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ابھی 2-3 دن یا 2-3 ہفتے پہلے میرے خیال سے ایک پوسٹ چلی تھی جس میں اشرفی خاندان کے بہترین بزرگ ان کی ایک تصویر ادھر لگائی گئی تھی اور ایک طرف حدیث پاک رکھی گئی تھی، اور اس سے ثابت کیا گیا تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ کپڑا پہننا ناجائز ہے، حرام ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر آپ کی تشفی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پوسٹ جو کی گئی تھی وہ بالکل غلط تھی، اس وجہ سے کہ وہ کپڑا اور اس رنگ کا کپڑا اس حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کی تشریح کی گئی۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں زعفران کے رنگ کے تعین کے حوالے سے لوگوں کے اندر بڑی خلش ہے، پریشانی ہے کہ زعفران کا کون سا رنگ ہے۔ اگر گاڑھا ہوگا تو لال رنگ کا کلر ہوگا، لال رنگ کا کلر ہوگا، اگر وہ گاڑھا نہیں ہوگا تو پیلا ہوگا، زعفران کا رنگ پیلا ہوگا۔ اب اگر اس طریقے سے کپڑا بھی، یا جسے عمومی زبان کے اندر سمجھ لیجئے بھگوا رنگ بھی اگر کسی نے پہن لیا تو یہ اس کے لیے پہننا جائز ہے، اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کپڑا ایسا ہے جس کے اوپر زعفران کا رنگ چڑھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اس بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن کسی کپڑے کو دیکھ کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ زعفرانی کپڑا ہے، زعفرانی رنگ کا ہو سکتا ہے لیکن زعفران کا رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھا ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر کوئی متعین کر سکتا ہے کسی نے چڑھایا ہوا ہے تو وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس کپڑے کے اندر زعفران کا رنگ چڑھایا ہوا ہے، تب جا کر کے وہ کپڑا پہننا یا اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لہٰذا یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے مرد کو ہاتھ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی، سونے، تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ آج فیشن کے طور پہ ہیں، لوگ ہیرو اور ایکٹرز کے
طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے کانوں کے اندر بالیاں بھی پہنتے ہیں اور گلے کے اندر چین بھی ڈالتے ہیں، ہاتھ میں کڑے بھی پہنتے ہیں، انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں استعمال کرنا، سونے کی ہو، لوہے کی ہو، تانبے کی ہو، پیتل کی ہو، ایسی چیزیں استعمال کرنا ویسے تو حرام ہی ہے، لیکن نماز پڑھیں گے تو یہ تو بدرجہ والا حرام ہے۔ اگر اسی حالت میں کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں مچھر وغیرہ مارنا کیسا ہے؟ جوں ہے، مچھر ہے، یہ چیزیں اگر پریشان کرتی ہے تو اس کو مارنا کیسا ہے؟ تو ارشاد فرمایا بلا وجہ جوں یا مچھر مارنا مکروہ تحریمی، یعنی یوں ہی گھوم رہے، ہمیں پریشان نہیں کر رہے، ایذا نہیں پہنچا رہے، تکلیف نہیں پہنچا رہے، تو ان کو مارنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر ایذا رسانی کی وجہ سے مار رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پہ مچھر ہماری جلد پر، چمڑی پر آ کر کے بیٹھ گیا، اب ہمیں اتنا یقین ہے کہ وہ اپنا ڈنگ ہماری چمڑی کے اندر چبھوئے گا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارا خون چوس لے گا، اس کے ذریعہ ہمیں نقصان ہوگا، تو اس پر اجازت ہے کہ آپ اس کو عمل قلیل کے ذریعہ ماریں، اس میں عمل کثیر کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باہر سے، دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے نماز کی حالت میں نہیں ہے، ظاہر وہ تو نماز ہی پڑھ رہا ہے لیکن دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ وہ نماز سے باہر ہے، تو اس کو عمل کثیر کہا جائے گا۔ لہٰذا عمل کثیر کے ذریعہ مچھر وغیرہ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، عمل قلیل کے ذریعہ مچھر یا کوئی دوسری چیز ایذا رسانی کی وجہ سے اگر ماریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آج نوجوانوں کے اندر ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ وہ پینٹ پہنتے ہیں، کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، کیسی پھٹی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پہلے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں دوسری خرابی یہ آتی ہے کہ جب وہ پینٹ پہنتے ہیں تو ان کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے اکثر و بیشتر، اب وہ حالت نماز کے اندر اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے پانچے موڑ دیتے ہیں، تو اس کو کف ثوب کہا جاتا ہے، یعنی کپڑا موڑنا۔ تو کف ثوب، کپڑا موڑنے کی وجہ سے ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص پہن کر آیا ہے ایسی پینٹ جو ٹخنوں سے نیچے ہیں تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اب یہاں پر ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو وہ اس کا انتظام کریں کہ وہ اپنی پینٹ سلوائے یا لے تو ٹخنوں سے اوپر سلوائے یا لے۔ اگر اس کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر وہ نماز کے دوران آ ہی گیا اور اس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اسی حالت کے اندر وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے وہ پینٹ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لہٰذا اس بات سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ، بٹن وغیرہ اگر کسی کے کھلے ہوئے ہیں تو ایسے صورت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ دو ہڈیاں نظر آتی ہیں ہماری گردن کے نیچے، یہ دو ہڈیاں اگر نظر آتی ہے بٹن کھلے رہنے کی وجہ سے تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لہٰذا ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اوپر کا بٹن ضرور لگا لیا کریں، انشاءاللہ ہماری نماز بہترین طریقے پر ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، پیشانی پر اگر مٹی لگ گئی ہے، گرد لگ گئی ہے تو اس کو پوچھنا کب مکروہ نہیں اور کب مکروہ ہے اور کب پوچھنا ضروری ہے۔ تین باتیں، کب پوچھنا مکروہ نہیں اور کب پوچھنا مکروہ ہے اور کب پوچھنا ضروری ہے، اس کو سنیے توجہ کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا سجدے میں ماتھے پر لگی ہوئی مٹی اگر ایذا دے، مثلا اس میں باریک کنکریاں ہوں یا کثیر ہوں یا زیادہ ہوں کہ آنکھوں پتلیوں پر جڑتی ہیں تو مطلقاً پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پوچھ لینا چاہیے، ورنہ التحیات ختم ہونے سے پہلے اس کو مٹانا یا پوچھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ گرد یا مٹی تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو ایسے صورت میں التحیات مکمل ہونے تک اسے رہنے دینا چاہیے، بعد میں اسے پوچھنا چاہیے۔
اب اس کے بعد اور بعد سلام پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سلام کے بعد اسے صاف کر دینا مستحب ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس مٹی اور گرد کو صاف کر دینا مستحب ہے۔ اب آگے بڑا پیارا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اگر یہ خیال ہے کہ لوگ ٹیکا دیکھ کر کے نمازی سمجھیں تو اس کا پوچھنا ضروری ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آج کئیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو صفوں پر اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کر کے نشان بناتے ہیں، تو یہ نشان ہو سکتا ہے کئی اور وجہ بھی ہوں، لیکن ان کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دیکھو پکے نمازی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی ٹیکا دیکھ کر کے ہمیں نمازی سمجھیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہمیں خیال آ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے، اس کو مٹا دیں، اس کو پوچھ لیں۔ اب آگے ارشاد فرمایا اگر باقی رکھے گا اس خیال کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی نے مٹی باقی رکھی تو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا، اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر اس طریقے کا معاملہ ہے، اگر خیال آ رہا ہے کہ لوگ نمازی سمجھیں گے تو اسے مٹا دینا چاہیے، اسے پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران، مسائل کے بیان کے دوران جو لفظ خطا واقعی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ جی جی ماشاء اللہ، ہمارے حضرت بہترین بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قرات خلف الامام اسے کہا جاتا ہے، اس مسئلے کو قرات خلف الامام یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا۔ اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو امام اعظم نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو لوگ اسی طریقے سے، آج جس طریقے سے ہمارے یہاں لونڈے موجود ہیں غیر مقلدین، یہ سارے اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس وقت بھی اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والے موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے۔ اب ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلے آئیے۔ جب امام صاحب کی بارگاہ میں پوری جماعت پہنچی تو ہر ایک سوال کرنے لگا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کی بات بیک وقت نہیں سن سکتا۔ تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ میں یہ باتیں جو بیان کرے گا وہ ہماری باتیں ہوگی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے اندر سے ایک آدمی کھڑا کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے اس آدمی کو متعین کر دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا یہ بات جو کرے گا وہ تمہاری بات ہوگی؟ جو یہ بات کرے گا وہ تمہاری بات ہوگی، آپ اس پر ایگری کریں گے؟ تو سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہاں، جو یہ بات کرے گا وہ ہماری بات ہوگی، آپ ان سے مناظرہ کر لیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا مناظرے کی ضرورت نہیں، میں مناظرہ جیت گیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کہا میں مناظرہ جیت گیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب اتنی بڑی جماعت موجود ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری بات، اس کی بات یعنی یہ جو بات کرے گا وہ ہماری ہی بات ہو جائے گی، جب تمہاری بات یہ پہنچا سکتا ہے تو ہمارا امام اپنے مقتدیوں کی بات رب تک کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ تو یہ آپ کے ذہن کے اندر بات بٹھانے کے لیے میں نے بیان کر دیا، ورنہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ قرات خلف الامام یعنی امام کے پیچھے نماز یہ قرات کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ سری نماز ہے یا جہری نماز ہے، یعنی آہستہ ہونے والی قرات ہے یا زور سے ہونے والی قرات ہے، اس کے پیچھے ہمیں، امام کے پیچھے ہمیں قرات نہیں کرنی چاہیے، بس ثنا پڑھ کر کے ہمیں خاموش ہو جانا ہے۔ بس امام قرات کرے گا اور ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑا۔ مصطفیٰ جانے